خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، تیری عظمتوں نے سنبھال رکھا ہے، میں کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری خدائی نے مجھے پال رکھا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور درود پاک اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جس کے وسیلہ سے یہ دنیا بنی۔ تو سب سے پہلے میں ان تمام سٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے انتھک محنتوں کے ساتھ اس پورے سٹیج کو، اس پورے فنکشن کو آرگنائز کیا۔ اس کے بعد میں ان تمام بچوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں جو نیو کمر ہیں اور جنہوں نے اس اکیڈمی میں آ کے ایک ٹیلنٹڈ ٹیسٹ دیا اور انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ حالات کورونا کی وجہ سے خراب تھے اور بچوں کے اندر وہ ٹیلنٹ، وہ چیزیں ختم ہو چکی تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ ہاں، البتہ ہم نے وہ چیز بچوں کے اندر دیکھنے کے لیے کہ آیا کہ کورونا میں وہ بچے جو ایک اتنا ٹیلنٹ رکھتے ہیں پاکستان کے اندر اور ہمارے ادھر گاؤں اور ارد گرد کے علاقہ سے، تو وہ اپنا ٹیلنٹ کہیں کھو تو نہیں بیٹھے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ایک ٹیسٹ آرگنائز کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے بچوں نے انتھک محنتوں کے ساتھ اس ٹیسٹ کے اندر اچھی پرفارمنس دکھائی، اور ان بچوں کو ابھی تھوڑی دیر تک ہم نام نومینیٹ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ میں، چونکہ آپ لوگ بور ہو چکے ہیں تھوڑے سے، تو آپ ادھر ہمارے ادارے میں آئے، تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ایسی مثال دوں گا کہ ایک عام سٹوڈنٹ اور ایک عام ٹیچر اور ایک عام ادارے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک کوا اور ایک عقاب، دو جو تھے وہ ایک پہاڑی چٹان کے اوپر عقاب کا گھونسلہ تھا، شاہین کا، اور نچلی سطح پہ ایک کوے کا گھونسلہ تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، جو عقاب ہے اس نے بھی کچھ انڈے دیے ہوئے تھے، کوے نے بھی کچھ انڈے دیے ہوئے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک انڈا نیچے گر جاتا ہے اور وہ جو انڈا ہے وہ کوے کے گھونسلے میں جا کے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد اس انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بچے نکلے وہ چونکہ کوے کے گھونسلے میں رہ رہے تھے، تو وہ چونکہ کوے کی یعنی کہ نسل میں سے ہو گئے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ وہاں پہ کوے اور عقاب، اب ان کی جنس الگ ہو گئی، کوا الگ اور عقاب الگ۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جو کوے تھے اس کو مذاق کیا کرتے تھے کہ آپ کس قسم کے لوگ ہو، چونکہ اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر ادھر کوئی ڈیفرنٹ بندہ آ جاتا ہے، لائک ایز آسٹریلیا کا آ جاتا ہے، تو ہم اس کو دیکھ کے ہنسیں گے۔ ایسا ہی ہوا تھا، کوے بھی اس عقاب کو دیکھ کے ہنسا کرتے تھے، اس شاہین کو دیکھ کے ہنسا کرتے تھے، اور وہ جو عقاب تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ جو عقاب اوپر شاہین رہتے ہیں، کاش میں بھی ان جیسا ہوتا، کاش ان جیسا میں بھی پروان پکڑتا، اور حالانکہ وہ خود بھی ایک عقاب تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر جو ابیلٹیز ہیں وہ بھی ان عقاب، ان شاہین کی طرح ہیں جو کہ اوپر رہ رہے ہیں۔ اور وہ بیچارہ ساری زندگی مایوسی کا شکار ہوا۔ اور وہ بیچارہ ساری زندگی اس مایوسی کا شکار ہوا کہ میں اس کاش کوے عقاب کی طرح ہوتا، اور میں کس قسم کی جنس میں رہ رہا ہوں۔ اب اس نے ساری زندگی مذاق سہے، ساری زندگی تانے سہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک شاہین ہے، وہ ایک عقاب ہے۔ ایسے ہی ایک سٹوڈنٹ کی مثال ہے کہ اگر وہ سٹوڈنٹ جس کے اندر وہ ابیلٹیز
پائی جاتی ہیں. اگر وہ کہیں اپنے گھونسلے سے گر گیا اور کسی ایسے گھونسلے میں چلا گیا جہاں پہ اس کی ابیلٹیز کو جو اجاگر ہی نہیں کیا گیا اور وہاں پہ اس کی ابیلٹیز ہیں اس کو دکھایا ہی نہ گیا, اس کی ابیلٹیز اس کو بتائی نہیں گئی کہ آپ شہین ہو, آپ ایک طالب علم ہو, آپ کے اندر وہ ابیلٹیز پائی جاتی ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کے اندر ہونی چاہیے. ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ اپنے گھونسلے سے گر کر کسی ایسے گھونسلے میں جا گرا جہاں پہ اس کو اس کی ابیلٹیز بتائی نہ جائے کہ آپ شہید ہو, تو پھر وہ ساری زندگی طنز تانے اور مایوسی کا شکار ہوتا رہے گا کہ کاش میں اس جیسا ہوتا, کاش میں ایسا کر سکتا, کاش میں اتنی ایسی پرفارمنس دکھا سکتا. تو کیا آپ آج اسٹوڈنٹس ہیں, کیا آپ اپنے اس گھونسلے میں ہیں جہاں پہ آپ کو ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کس مقام پہ ہیں؟ کیا آپ اس شہین جیسے ہیں یا اس شہین جیسے جو کوے کے گھونسلے میں رہ کے اپنے آپ کو کوا سمجھ رہا ہے؟ کیا آپ وہ شہین نہیں بننا چاہ رہے جو کہ علامہ اقبال کا شہین تھا؟ تو کیا آپ کسی ایسے گھونسلہ میں جانے چاہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کی ابیلٹیز اجاگر ہی نہ کی جائیں؟ یہ بڑی معنی رکھتی ہے بات کہ آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں اور جہاں پہ آپ اپنے ابیلٹیز کو اجاگر کر رہے ہیں وہاں پہ وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو